اس کا پہلا ٹاپک یہ ایسے رکھ لیں آپ کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز ریسٹ میں نہیں ہے، کوئی بھی چیز موشن میں نہیں ہے، جب تک کہ آپ اسے انفائنائٹ سے پوائنٹ سے نہ دیکھ لیں، ایک ایبسولوٹ پوائنٹ سے نہ دیکھ لیں. مطلب کیا، مثال ہے ایک بندہ وہ بس میں بیٹھا ہوا ہے، اب اس سے پوچھے بھائی آپ ریسٹ میں ہیں موشن میں؟ وہ کہے گا جی میں ریسٹ میں بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے، اب مثال ہے بس چلنے لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، اور بس اسٹینڈ میں بندہ کھڑا ہے، اس سے پوچھو بھائی یہ ریسٹ میں ہے موشن میں؟ اس کے حساب سے یہی کہے گا میں ریسٹ میں ہوں، میں ریسٹ میں ہوں، بس چل رہی ہے میں تو ریسٹ میں ہوں. لیکن باہر والے بندے سے پوچھیں، وہ کہے گا نہیں یہ تو موشن میں ہے. تو کہاں پہنچ گئے؟ تو یہی وہ نیوٹن کا جو بھی سائنٹسٹ میں کہتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز ریسٹ میں نہیں ہے، کوئی بھی چیز موشن میں نہیں ہے، جب تک کہ آپ اسے ایک انفائنائٹ پوائنٹ سے نہ دیکھیں. آپ کسی سے شان صاحب سمجھ نہیں بات. دیکھیے یہ بندہ ہے، مثال ہے یہ ریسٹ میں بیٹھا ہے، جی بیٹھا ہے، لیکن یہ ابھی بھی ریسٹ میں نہیں ہے. کیوں؟ زمین گھوم رہی ہے، تو یہ زمین کے ساتھ گھوم رہا ہے کہ نہیں گھوم رہا؟ مطلب کہ آپ اس کو ایک اور پوائنٹ سے دیکھیں گے تو یہ ابھی بھی ریسٹ میں نہیں ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ شان صاحب اس سے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اس میں آپ کو ایک بہت اعلیٰ کانسیپٹ سکھانا چاہ رہا ہوں، بہت دھیان سے بہت دھیان سے. آپ کی زندگی کا سب سے اہم سب سے مشکل کانسیپٹ جو آپ نے کبھی سیکھا ہوگا وہ یہ ہوگا. اس کو دھیان سے سنیے گا، بار بار سنیے گا، 5-10 بار سنیے گا، پھر آپ کو سمجھ آئے گا. تو سمجھ آ گیا، ریسٹ میں نہیں، کوئی بھی چیز موشن میں نہیں، جب تک آپ اسے ایک پوائنٹ سے نہ دیکھ لیں. ایسے ہی نا ہم انسان ہیں، ٹھیک ہے، ہم انسان میں ایک چیز ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ایگو. ٹھیک ہے، ایگو کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ صحیح اور غلط. ٹھیک ہے، کنفیوز ہونے کی بات نہیں. یعنی کہ میرے پاس ایگو ہے، مطلب کہ میں بتا سکتا ہوں کہ یہ چیز ٹھیک ہے، یہ چیز غلط ہے. بھائی مجھے یہ چیز پسند ہے، مجھے یہ چیز نہیں پسند ہے، مجھے اس چیز پہ پیار آتا ہے، مجھے اس چیز پہ غصہ آتا ہے، مجھے اس چیز سے نفرت ہے، مجھے اس چیز سے محبت ہے. یہ ایگو. ٹھیک ہے، بالکل سمپل ہے سر. میں ایگو ہے کیا مطلب، میں چند چیزوں کو پسند کرتا ہوں، چند چیزوں کو ناپسند کرتا ہوں، چند چیزوں سے محبت کرتا ہوں، چند چیزوں سے نفرت کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ یہی قانون آپ لگائیں یہاں پہ کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز ایک ایگو سے، اپنے ایگو سے ٹھیک نہیں غلط نہیں. مثال جیسے یہ سوٹ پہنا ہے نا میں نے، اب یہ پہنا میں نے انٹیلیجنسیا کے لیے. انٹیلیجنسیا جو ہوتی ہے نا وہ ایک بات کرتی ہوتی ہے کیا کہ میں وہی کروں گا جو مجھے سمجھ آئے گا. یہ ایگزیکٹ اسلام کی اپوزٹ بات ہے، لیکن تو میں ان کے لیے سوٹ پہنتا ہوں. اب دیکھو مثال ہے، اب میرے دماغ میں میرا ایگو کیا ہے کہ یار یہ سوٹ میں نے علماء کے لیے نہیں پہنا ہوا، عوام کے لیے نہیں پہنا ہوا، یہ تو میں نے ان کے لیے پہنا ہوا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم وہ کریں گے جو ہمیں سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے، تو ایک انہیں سمجھانے کے لیے یہ والا میں نے سوٹ پہنا ہوا ہے. اب مثال ہے ایک عالم نہیں ہوئی بڑے والا، تو میرا ایگو کیا کر رہا ہے، میں تو اس حساب سے بتایا کہ بھائی انٹیلیجنس سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، انٹیلیجنس سے بات کرنے کا طریقہ یہ ہے میرے ایگو کے حساب سے. اب وہ کہے گا نہیں تو بھائی یار یہ سوٹ پہن کے اسلام کی بات ہوتی ہے کیا؟ اسلام بات کرنی ہے کپڑے پہن، شلوار قمیض پہن کے بات کرو، امام شریف سے جا کے بات کرو. ٹھیک ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں ایگو. سنا کہ ایگو کی بات کیا ہے کہ چند چیزیں میں پسند کرتا ہوں، چند چیزیں میں پسند کرتا ہوں. تو اب اس کا ہم نے کرنا کیا ہے؟ اس کا یہ ہے کہ میں جو ہوں نا کسی کو قائل کر ہی نہیں پاؤں گا کہ یہ چیز ٹھیک ہے یہ چیز غلط ہے. تو اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے، ایک انفائنائٹ ایگو چاہیے، انفائنائٹ پوائنٹ چاہیے. تو جو انفائنائٹ پوائنٹ ہوگا نا وہی کیا ہے، انفائنائٹ ایگو. ٹھیک ہے، پھر سے سنیے ذرا کیا کہ میں کیا ہوں، انسان ہوں، میرے اندر ایک چیز ہے اسے کہتے ہیں ایگو. ایگو مطلب کیا، ایک میں اس کو پسند کرتا ہوں، میں اس کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، میں اس سے نفرت کرتا ہوں، مجھے اس کو دیکھ کے دکھ ہوتا ہے، مجھے اس کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، پیار آتا ہے. یہ ہے ایگو. ٹھیک ہے، اب میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے ایگو سے چلیں گے، جو مجھے سمجھ آئے گا وہ میں کروں گا، تو اس سے دنیا چل ہی نہیں پائے گی. مثال ہے آپ نے کیا کرنا ہے، نکاح کرنا. ٹھیک ہے، اب نکاح ہوگا ایک لڑکے کا ایک لڑکی سے. دیکھو پہلے ایگو سے تو آپ یہ بھی ڈیسائڈ نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے، زیادہ اب لڑکا ہے نا اس سے پوچھیں گے بھائی بہترین لڑکی کون سی ہوتی ہے، وہ بتائیے گا جی. اب مثال یہ لڑکی ہے، اس لڑکی سے پوچھو بھائی بہترین لڑکا کون سا ہوتا ہے، یہ اپنے ایگو سے بتائے گی بھائی یہ لڑکا بہترین ہوتا ہے. دیکھو اس نے کچھ اور بتا دیا کہ بھائی بہترین لڑکی ہے، اس لڑکی نے کچھ اور لڑکا بتا دیا. کیا یہ مل پائیں گے کبھی؟ یہ مل ہی نہیں پائیں گے. ایسے دنیا میں کتنی چیز ہو جائے گی کبھی. ہمارے جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہ کیا کہتے ہیں، اتفاق اتحاد تنظیم. تو کبھی ہو پائے گا کیا ایگو سے؟ تو ہمیں اللہ کو چاہیے، ہمیں انفائنائٹ ایگو کیوں چاہیے کہ ہم اپنے ایگو سے ڈیسائڈ ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس لڑکی کے نزدیک اچھا لڑکا ہو سکتا ہے پرنس چارلو. ٹھیک ہے، اور اس لڑکے کے نزدیک اچھی لڑکی اما فاطمہ جیسی ہو. یا اس کو الٹا کر لیں، اس لڑکی کے نزدیک اچھا لڑکا ہوگا حضرت علی جیسا، اور اس لڑکے کے نزدیک اچھی لڑکی ہوگی ملکہ وکٹوریہ جیسی. کیا ان دونوں کا بھی ملاپ ہو ہی نہیں پائے گا. تو ہمیں انفائنائٹ ایگو کیوں چاہیے؟ کیونکہ ہم ہمارا ایگو اس قابل نہیں. کیوں؟ پہلا لا محدود انفارمیشن آ رہی ہے،
دوسرا وہ انفارمیشن آنے سے پہلے جنرلاइزیشن ڈیلیٹ ڈسٹارشن ہو رہی ہے. پھر تیسرا ہم کیا کر رہے ہیں اندر 7 ± 2 بٹس کی حیثیت ہے. پھر چوتھا ہم جنرلائز کر رہے ہیں, ڈیلیٹ کر رہے ہیں, ڈسٹارٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اتنی پھر دیکھیے ہم بیٹھے ہیں. پھر جیسے آپ سوچتے ہیں نا دنیا یہ ویسی نہیں ہے. مثال یہ زمین ہے نا, تو یہ یہاں پہ بھی آسمان ہے, اس طرف بھی آسمان ہے, چاروں طرف آسمان ہے. دیکھیے مثال ہے یہ ارتھ ہے نا, اس ارتھ سے نکلنے کے لیے مون کا اتنا فاصلہ ہے, پھر اس ارتھ سے اس سیارے کا اتنا فاصلہ ہے, اس سیارے کا اتنا فاصلہ ہے. بھائی یہ ارتھ ہے, یہ اس ایک سولر سسٹم میں ہے. بھائی یہ جو ہماری ارتھ ہے نا, یہ اس کو اتنے گنا کر لو نا تو یہ سورج ہے. ایک سورج میں اتنی زمینیں سما سکتی ہیں. بھئی یہ سولر سسٹم ہے, پھر یہ سولر سسٹم کے اندر ایک اور سسٹم ہے, پھر گلیکسیاں ہیں, پھر گلیکسیوں کی گلیکسیاں ہیں. پھر وہ مولانا ترجمے والی بات کہ دنیا میں 97 میں رہا ہے, 3 میں روشنی ہے, اور ان میں سے جو ان کو دیکھا ہے ان کو دیکھنے کے لیے صرف 0 پوائنٹ کتنوں کو دیکھنے کے لیے بھی بلینز آف ایئرز لگیں گے. ٹھیک ہے, یہ پہلا آسمان. پھر پہلے آسمان سے بھی کئی گنا بڑا دوسرا آسمان, پھر اس سے بھی کئی گنا بڑا تیسرا آسمان, اس سے بھی کئی گنا بڑا چوتھا آسمان, اس سے بھی کئی گنا بڑا پانچواں آسمان, اس سے بھی کئی گنا بڑا چھٹا آسمان, اس سے بھی کئی گنا بڑا ساتواں آسمان. پھر اس سے کہیں گے نا بڑا اللہ کا عرش. اللہ کا عرش ہے, اللہ کا عرش کے سائڈ پہ ایک سمندر ہے, اس سمندر کی برابر نہیں, اس سمندر کی لہر کے برابر نہیں. اس سمندر کی سب سے چھوٹی لہر جب بہتی ہے نا تو اس میں ساتوں آسمان ساتوں زمین آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, زمینیں بھی ساتھ ہیں. آپ سوچ رہے ہیں بھائی ہم اکیلے انسان ہیں, نہیں, میں کشان ہوں, میری طرح کے 7-6 کشان اور ہیں. ٹھیک ہے, آپ ہے نا, آپ جیسے 7 اور ہیں, لیکن میرے آقا جیسے ایک ہی ہے, ختم نبوت. تو دیکھو یہ اتنی بڑی دنیا ہے, اتنی لامحدود انفارمیشن آ رہی ہے, جنرلائز ڈیلیٹ, ہماری حیثیت کیا ہے, پھر ہم اس میں بائسز لگا رہے ہیں, لاجیکل فیکٹس لگا رہے ہیں, ہولسٹکس لگا رہے ہیں. تو کیا ہم کہیں پہنچ نہیں پائیں گے, ہم کوئی ایک ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پائیں گے کہ ٹھیک کیا ہے غلط کیا ہے. تو اللہ کیوں چاہیے, کیونکہ ہم ہمارے ایگو اس قابل. دیکھو اب ہم اس کو مان دیں گے ایک چھوٹی سی بات کہ ہمارا ایگو کافی نہیں, تو ہمیں انفائنائٹ ایگو چاہیے. مطلب کیا اسے آپ قانون کہہ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں, کوئی بھی چیز غلط نہیں, جب تک کہ آپ اسے ایک انفائنائٹ ایگو سے نہ دیکھیں. ٹھیک ہے, پھر سے بولتا ہوں میں, اس دنیا میں کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں, کوئی بھی چیز غلط نہیں, جب تک کہ آپ اسے انفائنائٹ ایگو سے نہ دیکھیں. اس دنیا میں کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں, کوئی بھی چیز غلط نہیں, جب تک اسے انفائنائٹ ایگو سے نہ دیکھیں. وہ انفائنائٹ ایگو کون ہے, وہی اللہ. ٹھیک ہے, اب مثلا آپ نے بس یہ مان لیا نا کہ ہمارا ایگو کافی نہیں ہے, ہمیں کیا انفائنائٹ ایگو چاہیے, تو باقی باتیں ہم بہت مان جائیں گے. بھائی وہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا, وہ بات سنتا ہے, وہ سمجھتا ہے, وہ سنتا ہے, وہ سنتا ہے, وہ بولتا بھی ہے. مطلب ہمیں بھی ہر چیز ہم مان جائیں گے. بھائی سب سے زیادہ عقل والا بھی وہی ہے, علم والا بھی وہی ہے, ہمیشہ سے تھا, ہمیشہ رہے گا, ذاتیں بھی اس کی ہیں, صفات بھی ساری اسی کی ہیں. تو ٹھیک ہے, صرف آپ یہ اتنی بات مان جائیں کہ ہمیں ایک انفائنائٹ ایگو چاہیے, انفائنائٹ ایگو چاہیے. اب انفائنائٹ ایگو ہے, بھائی وہ کیسا انفائنائٹ ایگو ہے جو ہمیشہ سے نہیں ہے, یہ ماننے والی بات ہے. بھائی ایک ایسا انفائنائٹ ایگو جو ہمیشہ رہنے نہیں والا, ایک ایسا انفائنائٹ ایگو جس کے پاس علم لا محدود ہے. بھائی ایک ایسا انفائنائٹ ایگو ہے کہ جس کے پاس جو دیکھ ہی نہیں سکتا, جو سن نہیں سکتا. تو آپ انفائنائٹ ایگو مان لیں گے تو آپ ہمیشہ تو سب مان لیں گے. تو آپ کو سمجھ آیا کہ ہمیں اللہ کو چاہیے کہ ہمارے ایگو اس قابل ہی نہیں کہ وہ ڈیسائیڈ کر سکیں کہ ٹھیک کیا ہے غلط کیا ہے. اس کو آپ دوسرے انداز سے مثال ایک بندہ کہتا ہے نا کہ جو مجھے سمجھ آئے گا نا میں وہ کروں گا, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں اللہ ہوں. ٹھیک ہے, خدا سمپل آ جائے, بالکل سمپل, ہدا بالکل سمپل, وہ جس کی آپ نے بات مانی ہے. ٹھیک ہے, خدا وہ انفائنائٹ ایگو. ٹھیک ہے, اور مثال ہے آپ کو کہتے ہیں جو مجھے سمجھ آئے گا میں کروں گا, تو پھر آپ اپنے آپ کو خدا کہہ رہے ہیں, آپ اپنی خواہشات کو خدا کہہ رہے ہیں. قرآن مجید میں بھی ہے نا کہ یہ جو کافر ہیں یہ ہیں, یہ اپنی خواہشات کو اپنا خدا مانتے ہیں. ٹھیک ہے, تو خدا کا, اللہ کا سمپل یہ مطلب ہے کہ آپ نے کہا کہ ہمارا ایگو اس قابل ہے, ہمیں ایک انفائنائٹ ایگو چاہیے اور وہی اللہ. ٹھیک ہے, بالکل سمپل ایسا ہے. ٹھیک ہے, مثال ہے آپ